اس پر بھی ذرائع میں انسانی نفسیات اور روحانیات کا ایک ایسا پہلو اجاگر کیا گیا ہے جو جدید انسان کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت 19 کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ کیا فرمایا گیا ہے اس میں؟ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود ان کی اپنی ذات ہی بھلا دی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس دور کے سب سے بڑے بحران کی تشخیص ہے۔ نظر میں دیکھیں تو یہ وہی چیز نہیں ہے جسے ہم آئیڈینٹی کرائسس یا وجودی بحران کہتے ہیں؟ بالکل یہی وہ بحران ہے۔ آج کا انسان جانتا ہی نہیں کہ وہ کون ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ صبح سے شام تک ایک مشین کے پرزے کی طرح بس کام کر رہا ہے، بلز پے کر رہا ہے، اسکرین سکرول کر رہا ہے، اور اندر سے مکمل طور پر ایک خالی پن اور بے سکونی محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کا رابطہ کٹ چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق سے کٹ جانا دراصل اپنی ہی ذات کی جڑوں سے کٹ جانے کے مترادف ہے۔ یہ خود فراموشی ہی تو وہ دیمک ہے جو معاشرے کو اندر سے کھا رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب انسان کا رابطہ اس ہستی سے کٹ جاتا ہے جس نے اسے تخلیق کیا ہے اور جس نے اس کائنات کو ایک بامقصد ڈیزائن کے تحت بنایا ہے، تو انسان کی اپنی زندگی بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسے اپنا مقام، اپنی ذمہ داری اور اپنے وجود کا جواز ہی بھول جاتا ہے۔ وہ بس مادی چیزوں کے حصول کو، یعنی اسی دنیا کی محبت کو اپنا کل اثاثہ سمجھنے لگتا ہے۔ اور یہی وہ اندھا پن ہے۔ جی، یہی وہ اندھا پن ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے سورت طٰہٰ کی آیت میں کیا تھا۔ لیکن یہ ریسرچ صرف اس مایوس کن صورتحال کی نشاندہی پر ختم نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا حل پیش کرتی ہے؟ یہ اس تاریکی سے نکلنے کا اور دوبارہ وہ وزن، وہ ٹھوس پن حاصل کرنے کا ایک بہت ہی واضح اور ٹوک قرآنی فارمولا بھی پیش کرتی ہے۔ چلیں، یہ تو بہت ہی اہم موڑ ہے، کیونکہ جب انسان اتنی گہری بیماری کو سمجھ لیتا ہے تو پھر ذہن میں فوراً یہ سوال چیخنے لگتا ہے کہ اس بھنور سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ بالکل فطری سوال ہے۔ حالت بدلنے کا وہ فارمولا آخر ہے کیا جو ہمیں اس سیلاب کی جھاگ والی کیفیت سے نکال کر دوبارہ ایک ٹھوس چٹان بنا سکے؟ اس کا حتمی جواب سورۃ الرعد کی آیت 11 میں موجود ہے، جو کہ اس پورے تجزیے، اس پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لیں۔ سبحان اللہ، یہ کائنات کا ایک اٹل قانون ہے۔ جی، یہ نہ تبدیل ہونے والا قانون ہے۔ اس آیت کا تقاضا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ کوئی بھی بیرونی تبدیلی، کوئی بھی سیاسی انقلاب یا کوئی بھی معاشی پیکج اس وقت تک دیر پا نتائج نہیں دے سکتا جب تک اندرونی اور انفرادی سطح پر تبدیلی نہ آئے۔ صحیح۔ جب تک معاشرے کے افراد انفرادی طور پر اپنے رویوں، اپنی سوچ، اپنی اخلاقیات اور اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے سانچے میں واپس نہیں ڈھالتے، تب تک بحیثیت مجموعی قوم کی حالت بدلنے والی نہیں ہے۔ امت کی سطح پر وہ کھویا ہوا وقار اور وزن پانے کا واحد راستہ اپنی ذات کی اصلاح سے شروع ہوتا ہے۔ کیا زبردست بات ہے۔ اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم مرکزی نکات پر ایک نظر ڈالیں تو سننے والوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ امت کے موجودہ زوال کی اصل وجہ مادی وسائل کی کمی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ اس کی جڑیں گہری روحانیت میں، یعنی الہی نظام اور دین سے عملی دوری میں پیوست ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج کے دور کا سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ تعداد کی کثرت بغیر کسی ٹھوس کردار اور اعلیٰ نظریے کے محض سیلاب کے جھاگ جیسی ہے، جو بظاہر بہت بڑی نظر آتی ہے مگر اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ دلوں میں بیٹھا ہوا وہن، یعنی دنیا کی محبت اور مفاد پرستی کا خوف ہے، اور سب سے اہم سبق یہ کہ اللہ کی طرف سے مدد اور غلبے کے وعدے یک طرفہ نہیں ہے، وہ ایمان اور عمل کی شرائط کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل اس اسکالرشپ کی طرح جس کی شرطیں پوری کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو اس تمام علم کو اپنی روزمرہ زندگی سے جوڑ کر دیکھیں تو اس کی اہمیت اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ یہ معلومات ہمیں اس انتظار اور خوش فہمی سے نکالتی ہیں کہ کوئی مسیحا آئے گا یا راتوں رات کوئی ایسا سیاسی معجزہ ہوگا جو سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ معاشرے کی اصلاح کا آغاز ہماری اپنی ذات سے ہوتا ہے۔
اس کا آغاز ہمارے گھروں سے، ہمارے ذاتی مالی لین دین سے، ہمارے رویوں میں عدل پیدا کرنے اور اپنی روزمرہ کی زندگی کو اس ہدایت کے تابع کرنے سے ہوتا ہے۔ جی، قرآن کا سماجی اصول بہت واضح ہے کہ فرد کی اندرونی تبدیلی ہی قوم کی اجتماعی تبدیلی کی واحد بنیاد ہے۔ بالکل، ہر بڑے سفر کی شروعات ایک انفرادی قدم سے ہی ہوتی ہے، اور اس نشست کے اختتام پر ہم اگر غور کریں تو ایک ایسا سوال ذہن میں آتا ہے جو یقینی طور پر بہت دیر تک گونجتا رہے گا اور سوچنے پر مجبور کرے گا۔ جی، وہ سوال کیا ہے؟ ہم نے یہ تو بہت اچھی طرح جان لیا کہ ایک قوم کی حالت تبھی بدلتی ہے جب اس کے افراد خود کو اندر سے بدلتے ہیں، لیکن آج کے اس ٹیکنالوجی، سکرینز اور بے تحاشا معلومات کے دور میں، جہاں حب دنیا یعنی دنیا کی کشش اور مادی دوڑ ہر نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہماری جیب میں وائبریٹ کر رہی ہے، بالکل، ہر سیکنڈ ہمارے ذہنوں پر حملہ آور ہے۔ تو ایسے دور میں کیا ایک عام انسان کے ذاتی چھوٹے اور بالکل پوشیدہ اخلاقی فیصلوں کا اثر اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے عالمی منظر نامے کو بدلنے میں کوئی کردار ادا کر سکے؟ کیا واقعی ایک اکیلے فرد کی اندرونی روحانی بیداری اس قدر وسعت رکھتی ہے کہ وہ کسی عالمی سیلاب کے رخ کو موڑنے کی طاقت بن سکے؟ یہ باقی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہمیں اپنی ذات کے اندر جھانکنے اور اپنے روزمرہ کے فیصلوں کی طاقت کو پہچاننے پر مجبور کرے گا۔ ان باتوں پر ضرور غور کیجیے گا۔ بے شک، یہ ایک ایسا پہلو ہے جو انسان کو اپنے کردار کی اہمیت کو نئے سرے سے دریافت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ سب کا اس تفصیلی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ اس نشست نے چیزوں کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ ضرور دیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان خیالات پر غور کرتے رہیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔